دیا گیا ہے۔ اچھا، فضائل سورہ انفال کیا ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں شیخ جعفر آل کاشف الغطا، جن کی مشہور کتاب کشف الغطا ہے۔ اس کی تیسری جلد میں شیخ جعفر آل کاشف الغطا نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر ماہ اس سورے کی تلاوت کرنا مستحب موقدہ ہے، تاکیدی مستحب ہے، کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں ہر ماہ اس سورے کی تلاوت کے بہت ہی عظیم فوائد ذکر ہوئے ہیں، بہت عظیم فوائد۔ تو اس لحاظ سے اس کو تاکیدی مستحب اس کتاب کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے جو فضائل اور فوائد ہیں وہ اگر ہم دیکھیں، یعنی ایک تو ہے کہ ہر مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلا فائدہ یعنی جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں کہ یہ سورہ جو ہے نفاق سے بری کروا دیتا ہے، نفاق سے۔ اچھا دیکھیے، نفاق کیا ہے؟ ایک تو نفاق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی وہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں بہت سارے افراد نے بظاہر اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھے، کچھ مفادات کے تحت انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، اس کو نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نفاق عملی، نفاق عملی ہے کہ ہمارا عمل جتنا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہو پاتا، یہ عملی ایک نفاق ہے، یعنی ہمارا میچ نہیں کرتا علم اور عمل آپس میں۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کی تلاوت نفاق عملی اور نفاق اعتقادی دونوں سے محفوظ رکھتی۔ ایک تو تفسیر مجموع البیان ہے ہماری، اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جو ہر ماہ سورہ انفال کی تلاوت کرے، ہر ماہ، اور اس کے ساتھ سورہ براءت کی بھی تلاوت کرے، یعنی ان دونوں سوروں کو اکثر روایات کے اندر ملا کر بیان کیا گیا اور ان کے فوائد ذکر ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ قرینتین وغیرہ کی بات آپ نے ابھی سنی کہ اتنے قریب یہ سورے واقع ہیں کہ بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے، اس وجہ سے ایک ملے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دو سورہ ہر ماہ تلاوت کرے، یعنی سورہ انفال اور سورہ براءت، تو امام فرماتے ہیں کہ روح نفاق اب اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، یعنی نہ تو اعتقادی طور پر اور نہ ہی عملی طور پر، یعنی اب اس کا جو عمل ہے یہ اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے نا کہ پورا مسئلہ اسی کے اوپر ہی ہے ہماری زندگیوں کا، کہ ہمیں سب باتیں معلوم ہوتی ہیں، غیبت کی برائی معلوم ہے، جھوٹ کی برائی معلوم ہے، بے حجابی کی برائی معلوم ہے، اور اس طرح سے دیگر چیزوں کی برائی معلوم ہونے کے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے اور اس کو چھوڑ نہیں پاتے۔ نیکیوں کی اچھائی معلوم ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اتنا عمل نہیں کر پاتے کہ جتنی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو بہرحال روح نفاق اب اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اب اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا، اور عمل اگر علم کے مطابق ہو جائے تو ایک بہترین مومن کے طور پر وہ معاشرے کے اندر ظہور کرے گا، جس سے معاشرہ بھی استفادہ کرے گا اور یہ بھی اپنی آخرت والی بہترین منازل کو حاصل کر لے گا۔ تو امام فرماتے ہیں پہلے ہر مہینے اگر یہ دو سورہ تلاوت کیے جائیں تو ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ روح نفاق اس میں اب داخل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فائدہ یہ امام نے بتایا کہ اب وہ امیر المومنین کا حقیقی شیعہ شمار کیا جائے گا، حقیقی طور پر حضرت امیر المومنین کا پیروکار شمار کیا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا اس روایت کے اندر، امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ حضرت امیر کے ساتھ جنتی کھانا کھائے گا، قیامت کے دن حضرت امیر المومنین کے ساتھ جنتی کھانا تناول فرمائے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں۔ باقاعدہ بحار الانوار میں بھی ہے، مجموع البیان میں بھی ہے، ثواب الاعمال میں بھی ہے، مستدرک الوسائل میں بھی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی ہے، کتاب کنز الدقائق میں بھی ہے، ان سب کے اندر یہ والی روایت موجود ہے کہ یہ اتنی جو فوائد چھٹے امام نے ذکر کیے ہیں سورہ انفال کے، اور سورہ انفال کے ساتھ سورہ براءت بھی اگر ساتھ میں تلاوت کی جائے مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ، جو اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے، پورے مہینے میں صرف ایک دفعہ صرف اگر اس سورے کو باقاعدہ اپنے کیلنڈر پہ ان دو سوروں کو مارک کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ تمام فوائد اس کو حاصل ہوں گے۔
اچھا، دوسرا فائدہ اس کا یہ بتایا گیا کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی شفاعت کا حقدار قرار پائے گا۔ یہ بھی روایت بحر الانوار میں ہے، تفسیر برہان میں بھی ہے، مجموع البیان میں بھی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ان دو سوروں کی تلاوت کرے گا، سورہ انفال اور سورہ برات، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ اس کا قاری منافق نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یعنی پیغمبر اکرم اگر کسی کی شفاعت کریں اور قیامت کے دن اس شخص کے حق میں گواہی دیں کہ یہ نفاق سے بری ہے، یہ اپنے علم پر عمل کرنے والا تھا، اب اس کے نجات دہندہ ہونے میں، نجات یافتہ ہونے میں تو اس کے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، تو پیغمبر اسلام کی شفاعت کا حقدار قرار پائے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ قید سے رہائی اور نجات کے لیے سورہ بڑا مجرب ہے۔ جو کتاب خواص آیات قرآن کریم، اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قید خانے میں ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو اور وہ وہاں سورہ انفال کی 7 بار تلاوت کرے، 7 بار، تو وہ قید سے نجات حاصل کر لے گا، قید سے نجات حاصل کر لے گا اگر کوئی قیدی 7 مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت کر لے۔ تو بہت سارے ہمارے جوان ہیں جو کہ مسنگ پرسنز کے طور پر شمار ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، ان کے گھر والے بھی ان کی طرف سے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور کسی کے علم میں ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو یہ دماغ میں رہے کہ قید سے نجات کے لیے 7 مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت بڑی مجرب ہے اور انسان قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، ایک ساتھ اگر اس کو نہ پڑھ سکیں تو اس کو وقفے دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ شروع کیا جائے تو پوری 7 ایک ہی سٹنگ کے اندر ختم کی جائے، مناسب وقفے دے کر 7 کا عدد مکمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حاکم کی شر سے حفاظت کے لیے جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، مجربات امامیہ میں بھی بات آئی ہے، اور اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت نقل کی گئی ہے کہ جو اس سورے کو لکھ کر گلے میں پہنے، جو اس سورے کو لکھ کر گلے میں اپنے لٹکائے یا پہنے، وہ جب بھی حاکم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا وہ دلیل اور حجت رکھتا ہوگا۔ اب مقدمات عدالت ہوتے ہیں، بعض اوقات پولیس کچہریوں کی نوبت آتی ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سورے کو لکھ کر اور گلے میں پہن لے، تو جب بھی وہ حاکم کے سامنے جائے گا ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا ہوگا، دلیل و حجت رکھتا ہوگا، یعنی اب وہ حاکم جو ہے امام فرماتے ہیں اس کا حق ادا کرے گا اور اس کی حاجت کو پورا کرے گا، یعنی فیصلہ گویا اسی کے حق میں ہو جائے گا، یعنی جو یہ چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک بہت اہم، اس کو صرف پہننے کا ایک تعویذ کے طور پر اس سورہ کو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام امور میں کامیابی کے لیے بھی یہ سورہ بہت مجرب ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم ایک ایک اپنے کاموں کے لیے الگ الگ چیزوں کے عملیات کرنا مشکل ہوتے ہیں، تو خواص سورہ قرآنیہ کے اندر بھی ہے، مجربات امامیہ میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس جو صحابی تھے ان کی روایت ہے کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ انفال کی تلاوت کرے یا اس پر سورہ انفال تلاوت کی جائے، یعنی یا تو خود تلاوت کر لے یا کوئی اور شخص اس پر سورہ انفال تلاوت کرے، جیسے والدین ہیں اپنی اولاد کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، یا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا لکھی ہوئی سورہ انفال اس کے پاس ہو، تو پروردگار اسے اس کے تمام امور میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، تمام امور میں۔ تو یہ ایک بہت اہم ہے، یعنی یا تو سورہ انفال سوتے وقت تلاوت کرے یا اس پر تلاوت کی جائے، یعنی وہ خود تلاوت نہیں کر رہا لیکن کوئی دوسرا شخص اس کے اوپر تلاوت کر رہا ہے یا اس کے لیے تلاوت کر رہا ہے، یا سورہ انفال لکھی ہوئی اس کے پاس ہو،
تو اس کو اپنے تمام امور میں یعنی ایک ایسی برکت اس کو حاصل ہوگی کہ جتنے کاموں میں ہاتھ ڈالے گا وہ سارے کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ ان تمام سوروں کی جو فضائل ہیں اس میں کوئی بعید نہیں ہیں یہ چیزیں، اگر اعتقاد کے ساتھ ان تمام چیزوں کو انجام دیا جائے، کیونکہ فقط قرآن یقیناً کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بے پناہ فضائل اور برکات اور ہیں۔ دین اور دنیا کی ہر خیر قرآن کے اندر موجود ہے، اس سے تمام فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی تلاوت سے بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان جو علامہ طبرسی نے لکھی ہے، اس میں ایک روایت ہے ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے دنیا کے تمام منافق مرد اور عورتوں کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کی یعنی منافقین کی پوری دنیا میں جو تعداد پائی جاتی ہے اس کے 10 گنا برابر گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اور عرش پر جو فرشتے موجود ہیں اس کی زندگی ہی میں اس پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیے بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، کہیں ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اللہ کا درود بھیجنا یہ نزول رحمت کرواتا ہے، یعنی اللہ کے درود بھیجنے سے مراد ہے اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا طلب مغفرت ہے، اور بندوں کا جو درود بھیجنا ہے وہ درجات میں بلندی کی دعا ہے۔ یعنی ان سب افراد کے یعنی اللہ کا درود بھیجنا الگ معنی میں ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا الگ معنی میں ہے، اور صاحبان ایمان کا درود بھیجنا الگ معنی میں۔ اللہ کا درود نزول رحمت ہے، فرشتوں کا درود طلب مغفرت ہے، اور عام مومنین کا درود درجات میں بلندی کی دعا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہے تو دنیا کے تمام منافقین جو مرد اور عورت ہیں ان کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، ان کی تعداد کے 10 گنا برابر گناہ اس کے محو ہوتے ہیں، اور عرش پر فرشتے اس کی زندگی میں اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے مسلسل طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ کچھ روایات میں کچھ سورہ کے لیے آیا ہے کہ تمام دنیا میں پائے جانے والے منافق مشرکین کی تعداد کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں، یہاں پر آیا ہے کہ پوری دنیا میں موجود منافقین کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے منافقین کی تعداد اور دنیا میں جو آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت بہرحال دنیا کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ گمراہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی جو اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو منافقین کو بعض اوقات اپنی کثرت کے اوپر بڑا گھمنڈ ہو جاتا ہے، تو جیسے آج کل کفار کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، تو آخرت میں ان کے اسی ظلم اور غرور کو خاک میں ملانے کے لیے مومن کو اتنے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور اس کے اس قدر گناہ جو ہے اس کے معاف ہوتے ہیں کہ جن پر تم اتنا گھمنڈ کر رہے تھے اپنی تعداد، مومن کو آخرت میں اسی تعداد کے 10 گنا برابر اجر و ثواب جو ہے دے کر اس کو خوش کیا جائے گا اور ان کے دل کو جلایا جائے گا۔ تو بہرحال بے پناہ ثواب ہے اس کا۔ اچھا، اسی طرح سے قیامت کے دن حساب و کتاب سے نجات دلانے والا سورہ ہے، حساب و کتاب سے نجات دلانے والا۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو لکھا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت یعنی سورہ انفال کی تلاوت کرے گا اس کا شمار حساب و کتاب سے نجات یافتہ شیعوں میں سے ہوگا، یعنی جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ پروردگار عالم کی ایک الگ ایک لطف و کرم والی بات ہوگی کہ جو اس سورے کے قاری کو اور اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو پروردگار اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کا ایک اور فضیلت یہ ہے سورے کی کہ قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ بڑا مجرب ہے۔ تفسیر برہان میں اس سورے کی تلاوت کو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ہی مجرب شمار کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ قرض ان کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ اگر کم سے کم ہر ہفتے ایک مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ ان کا قرض بہت ہی جلد ادا ہو جائے گا۔ بہت مجرب سورہ ہے۔
ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت خوش اور مطمئن رکھنے والا سورہ ہے. دیکھیے آج کل تو ہر وقت لوگوں کے اوپر مایوسی، مشکلات، پریشانیاں، کبھی بیماریاں، کبھی اور زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہر وقت انسان زیادہ تر اوقات میں تو پریشان ہی رہتا ہے. کتاب جو ہے خواص آیات قرآن کریم، اس میں ایک عمل بتایا گیا ہے جو وہ عمل رمضان میں کرنا ہے، اور رمضان کچھ عرصے بعد آنے ہی والا ہے. وہ یہ ہے کہ رمضان کی 27 تاریخ کو، یہ انسان آپ کو چاہیے کہ اس کو کیلنڈر کے اوپر مارک کر لیں کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 10 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے. تو یہ والی جو سورہ انفال کی آیت نمبر 10 ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو نیت خالص کے ساتھ اور خدا پر توجہ رکھتے ہوئے اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اگر کسی کاغذ کے اوپر لکھے، کسی کاغذ پہ لکھے اور اس کو کسی نگین یا انگوٹھی وغیرہ میں پہن لے. اب وہ خود آپ دیکھیں گے اس کو کس طریقے سے اس لکھی ہوئی چیز کو انگوٹھی کے طور پہ پہنا جا سکتا. تو کتاب خواص آیات قرآن کریم میں ہی کہ اگر 27 رمضان کو اس طرح سے سورہ انفال کی آیت نمبر 10 کو مکمل توجہ اور پروردگار عالم پر مکمل توجہ کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اور خالص نیت کے ساتھ اگر اس کو لکھ کر اور ایک انگوٹھی اور یا کسی نگینے وغیرہ میں پہن لے تو وہ ہمیشہ شادمان و خوش و مطمئن رہے گا. یعنی اب اسے کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، غم و تکالیف تو زندگی میں آتے ہی ہیں لیکن یہ مطمئن رہے گا. دیکھیے آج کل تو یہ ہو گیا نا کہ ہم تو صرف اندیشوں ہی کے اندر اپنے آپ کو پریشان کر کے رکھ لیتے ہیں. ایک مصیبت ابھی آئی نہیں ہے اور اس کے لیے پہلے سے واویلا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں تو اس کے بعد بھی آتی رہیں گی، لیکن یہ کہ انسان بالکل خوش اور مطمئن رہے گا، اس کے دل کو کوئی یعنی بالکل جواں مردی کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کرے گا. تو بہرحال مکمل خوش اور مطمئن رکھنے والا یہ اس سورے کی آیت نمبر 10 کی خصوصیت ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنے دشمنوں پر بھی فتح یاب ہوگا. اگر یہ آیت نمبر 10 اس کے پاس انگوٹھی کے اندر، مثلا اگر کوئی شخص چاہے تو اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اوپر اس آیت نمبر 10 کو کندہ بھی کروا سکتا ہے، اور اس کے اوپر اگر نیل پالش وغیرہ ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش آتی ہے، وہ اگر اس کے اوپر ایک کوٹنگ کر دے تو بغیر وضو اس کے اوپر ہاتھ لگانے والا مسئلہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک کوٹنگ آ جائے گی اس تحریر کے اوپر تو پھر اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. تو بہرحال یہ انتہائی خوش اور مطمئن کر دینے والا سورہ ہے کہ اس کے بعد وہ شخص ہمیشہ شادمان اور خوش اور مطمئن رہے گا، اور اگر مصیبتیں اور مشکلات آتی بھی ہیں تو بہت آرام کے ساتھ اور مطمئن دل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا. اس کی ایک اور فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ لوگوں میں محبوب بنانے والا سورہ ہے. جہت محبوبیت درمیان مردم، یعنی اس کے لیے بھی سورہ کو پڑھا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر جو خواص آیت قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ جو اس سورے کی آیات نمبر 62 اور 63، 62 اور 63، یہ اگر کوئی شخص، یہ بھی رمضان کا ہی ایک عمل ہے. دیکھیں لوگوں میں محبوب بنانے والا سورہ ہے، اور اس کی جو 2 آیات ہیں خاص طور پر آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63، رمضان کا جو پہلا جمعہ ہے اس میں ظہر اور عصر کے درمیان کسی وقت ان 2 آیات کو لکھے اور باطہارت ہو کر لکھے. اور علماء فرماتے ہیں جو بھی دیکھیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو علماء کے کچھ تجربات ہیں، خاص طور پر جو عملیات وغیرہ کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی الگ تجربات ہیں اس سلسلے میں، اور ان کے پاس الگ اس کے دلائل ہوتے ہیں جو ہر جگہ بیان بھی نہیں ہوتے.
بہت سے لوگ جو ہیں اپنی سطحی سی معلومات سے جو ہے نا وہ عام طور پر ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ بھئی صرف تو سورہ کی تلاوت ہی کر لی جائے یا مثلا ان آیات کی تلاوت کر لی جائے. اس کو ان چیزوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے جیسے کہ جس میں بیان ہو رہا ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے میں ظہر و عصر کے درمیان ان آیات نمبر 62 اور 63 کو لکھنا ہے, باطہارت ہو کر لکھنا ہے اور 3 کاغذوں کے اوپر لکھنا ہے جو 3 مختلف رنگوں کے ہوں, سبز, زرد اور سرخ. جو عملیات کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات کو 3 کاغذوں کے اوپر لکھنا ہے جو کہ الگ الگ رنگوں کی ہوں, یعنی جو کاغذ ہیں وہ الگ رنگوں کے ہوں, ایک سبز ہو, ایک زرد ہو اور ایک سرخ ہو, اور ان 2 آیات کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ جس سے بھی ملے گا اس کا محبوب بن جائے گا, اس کا فیورٹ ہو جائے گا, لوگوں میں اس کی محبوبیت پیدا ہو جائے گی, لوگوں میں اب کوئی اس کے خلاف نہیں رہے گا. لوگوں کو عام طور پر آج کل یہ بہت ہوتا ہے نا کہ جناب وہ میرے خلاف ہے اور وہ میرے خلاف ہے اور وہ میرے خلاف ہے, اور جبکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی کا جو وصیت نامہ ہے اس میں آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے زمانے طالب علمی کے جو ایام تھے اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لوگ میرے بہت زیادہ خلاف ہو گئے تھے, ہر شخص میرے خلاف ہو گیا تھا, میں بڑا مایوسی کی سی کیفیت کے اندر چلا گیا تھا کہ اتنے لوگ میرے خلاف ہو گئے. اچھا بعض اوقات علماء حقہ کے تو لوگ خلاف ہو ہی جاتے ہیں, لیکن اچھا البتہ اگر ہم جیسے افراد ہیں ان کے بہت زیادہ ہر آدمی خلاف ہو رہا ہے اگر, تو ہمیں اپنا بھی ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ بھئی ایسی کیا خرابی ہو گئی کہ ہر شخص ہمارے خلاف ہو رہا ہے. تو بہرحال اپنے محاسبہ کرتے ہوئے بھی اس کو دیکھنا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر کوئی بلا وجہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہوں, اپنے دیانتداری سے اپنا جائزہ لیا ہو کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, کچھ لوگ جیلس ہو رہے ہیں, حسد کا شکار ہو رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے خلاف ہو رہے ہیں آپ کے, تو پھر اس عمل کو اگر انجام دیا جائے, یعنی رمضان کے پہلے جمعے میں ظہر و عصر کے درمیان ان 2 آیات کو لکھا جائے, 62 اور 63 کو, اور باطہارت لکھا جائے اور 3 مختلف رنگوں کے کاغذوں پر لکھا جائے, جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ سبز, زرد اور سرخ رنگ کے کاغذ, اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا جائے. تو خواص آیات قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ لوگوں میں اس کی محبوبیت پیدا ہو جائے گی, کوئی اس کے خلاف نہیں رہے گا. تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے آیت نمبر 62, اور دوسری ہے آیت نمبر 63. اور آیت نمبر 63 الف بین قلوبہم, اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ ساری دنیا خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل میں باہمی الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے, لیکن خدا نے الفت و محبت پیدا کر دی ہے کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے. تو آیت کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے ان تمام عملیات میں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی خاصیت بھی اس کے اندر ان الفاظ کے اندر پائی جاتی جس کام کے لیے اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے. تو ایک محبوبیت لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے پیدا ہو جائے گی جو اس آیت نمبر 62 اور 63 کی ویسے بھی تلاوت کرے, پورے سورہ پڑھے تو اور اچھا ہے, 62 اور 63 کی الگ سے بھی تلاوت کر سکتا ہے, اور اس عمل کو بھی انجام دے جو رمضان کے اعتبار سے ہے کہ جس کے اندر اس انداز سے ان آیات کو لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تمام مشکلات کی آسانی کے لیے یہ بات بھی آئی ہے, خواص کتاب جو آیات قرآن کریم ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ سورہ انفال کی آیات 66 تا 75, 66 سے لے کر اور 75 تک جو آیات ہیں, اگر ہفتے کے دن سے ان کو پڑھنا شروع کرے اور 1 ہفتے تک ہر نماز کے بعد پڑھے, ہفتے کے دن سے اس کام کو شروع کرے اور 1 ہفتے تک ہر نماز کے بعد پڑھے, تو خدا اس کے تمام اہم کاموں کو آسان کر دے گا اور اس کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا. تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اس کی, اگر وہ شخص آیات 66 سے لے کر 75 تک ہفتے کے دن سے پڑھنا شروع کرے اور 1 ہفتے تک ہر نماز کے بعد پڑھے, تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا.